بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوسرے عشرے کی دعا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہوں جو میرا رب ہے ہر ایک گناہ سے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ روزوں کی روایت تو تقریباً ہر مذہب میں موجود ہے۔ کلیسائی عقیدے میں روزے بہت زیادہ سخت تھے اور طویل عرصے تک دن اور رات پر مشتمل تھے، مگر اسلام میں روزوں کی شدت و مدت کو کم کر کے صرف مہینے بھر کے لیے محدود اور وقت صرف طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک گھٹا دیا گیا۔ لفظ رمضان کا مدعا حروف ر م ض الف نون پر مشتمل ہے، جس کے معنی گرم ریت کے ہیں۔ گرمی اجسام کو حرارت پہنچاتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ انسانی جسم میں ایک معنوی حرارت اور تپش پیدا کرتا ہے۔ ماہ صیام میں انسانی جسم پر بھوک، پیاس اور دوسری جسمانی خواہشات پر پابندی لگ جاتی ہے۔ لازماً اس کا نتیجہ بخارات اور گرمی کی صورت میں اٹھ کر جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے، اور یہ حرارت اس نفس امارہ کو جلا کر کندن بنا دیتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے سونے کو ملائم، چمکدار کثافتوں سے پاک کرنے کے لیے آگ میں جلایا جاتا ہے۔ سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس مہینے کے پہلے عشرے میں رحمت، دوسرے عشرے میں گناہوں سے توبہ اور تیسرے عشرے میں جہنم کی آگ سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ آخری عشرے یعنی 10 دن میں کچھ راتیں ایسی ہیں جن میں لیلۃ القدر مخفی رکھی گئی ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جب قرآن حکیم لوح محفوظ سے بساط کائنات پر نازل ہوا۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس حدیث شریف کے پیش نظر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ماہ صیام کے پہلے 10 دنوں میں نازل ہوتی ہے۔ گویا سب سے پہلے دھیمی دھیمی آنچ جسم کو سرایت کرتی ہے، اور عبودیت و عبادت کی روشنی ہمارے جسم و ذہن اور روح کو منور کرنے لگتی ہے۔ اس اندازے سے روحانیت کی جلا رحمت بن کر نازل ہوتی ہے۔ پھر اس کیفیت سے جذبہ انفعال پیدا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر توجہ کرتا ہے۔ تیسرا عشرہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر مخفی رکھی ہے، جہاں عذاب جہنم اور آگ سے نجات کی نوید ہے، اور جب نفس کی کثافتیں اس حد تک دور ہو جاتی ہیں کہ بندے اور خالق کے درمیان شیطانی وسوسے دخیل نہیں ہو سکتے۔ رمضان المبارک کی اہمیت اگر ان نشانیوں اور مشیت عزی کے پیرائے میں دیکھی جائے تو قرآن حکیم کی اہمیت بحیثیت آخری الہامی صحیفہ الہی اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ علماء دین کا اتفاق ہے کہ نزول قرآن اس مبارک شب سے شروع ہوا، چنانچہ یہ وہ ہدایت ہے کہ جو اس کتاب الہی پر ایمان رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو دوزخ کی آگ سے پناہ دے کر جنت الفردوس کا مزہ دے دیتی ہے۔ یہ وہ ہدایت ربانی ہے جو دنیا میں برائیوں اور گناہوں کو جلانے کے لیے عطا ہوئی ہے، تاکہ اس پر یقین کامل رکھنے والے لوگ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے سکیں جو گناہ، عصیبت، بے انصافی، جہالت، گمراہی اور انسان دشمنی سے پاک ہو گیا۔ اس سے محض اتفاق کہا جائے کہ آغاز اسلام کے چند اہم ترین واقعات اس مبارک مہینے میں رونما ہوئے۔ غزوہ بدر اور فتح مکہ انہی اہم واقعات میں سے دو ہیں۔ پاکستان 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا۔ تاریخ اسلام کا یہ واقعہ کچھ کم اہم نہیں ہے، مگر دیکھیے کہ آج ہم یعنی برصغیر کے مسلمانوں کی جد و جہد کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنے لیے ایک ایسا خطہ ارض حاصل کریں جہاں ان کی محبوب اسلامی روایات اور امنگیں پروان چڑھ سکیں۔ چنانچہ اس وطن عزیز کو قلعہ اسلام کہنا غلط نہیں۔ اہل و فکر و نظر، صاحبان بصارت و بصیرت، علماء حق اور عالمان طب و سائنس سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ ماہ صیام اور ماہ رمضان اپنے فیوز و برکات کی وجہ سے فکر و نظر کے لیے، دماغ و قلب کے لیے پیغام انقلاب ہے، اور صحت و ذہن و اجسام کے لیے پیام شفا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ ماہ صیام نصیب ہوا اور انہوں نے اس کے فیوز و برکات سے کامل فائدہ اٹھایا اور فلاح دین و دنیا کا سامان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔